تو جب زندگی فطرت کے اصولوں کے اندر صرف ہو رہی ہوتی ہے نا، فطرت کے دائرے میں رہتے ہوئے بسر ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت زندگی کے اندر بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، ایک کیف ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ زندگی محل کے اندر بسر ہو رہی ہے یا کسی جھونپڑی کے اندر بسر ہو رہی ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹس لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سلگتے ہوئے معاشرتی مسائل۔ اس ضمن میں جو آج کا ضمنی پوائنٹ ہے، ضمنی نقطہ ہے، اس کا نام ہے مصنوعی طرز زندگی۔ اس کائنات کے خالق، آرٹیفیشل وے آف لیونگ، اس کائنات کے خالق اور مالک نے دنیا کا نظام، ہر معاملے کے اندر کچھ فطری اصول، فطری حدود قائم کر دی ہیں۔ ان حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے نیچرل وے آف لائف، یعنی زندگی گزارنے کا فطری طریقہ، قدرتی طریقہ جو اس کائنات کے خالق اور مالک نے مقرر کیا ہے۔ جب ہم اس دائرے سے باہر نکل کر فطرت کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے، فطرت کی حدود سے باہر نکلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اس کو پھر ہم نام دے رہے ہیں مصنوعی طرز زندگی کا، ان نیچرل وے آف لائف، یعنی زندگی گزارنے کا غیر فطری طریقہ، یا جس کا دوسرا نام ہم مصنوعی طرز زندگی بتا رہے ہیں۔ تو جب زندگی فطرت کے اصولوں کے اندر صرف ہو رہی ہوتی ہے نا، فطرت کے دائرے میں رہتے ہوئے بسر ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت زندگی کے اندر بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، ایک کیف ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ زندگی محل کے اندر بسر ہو رہی ہے یا کسی جھونپڑی کے اندر بسر ہو رہی ہے۔ جب بھی آپ فطرت کے اصولوں کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر سکون ہوگا، قلبی اطمینان ہوگا، ذہنی ایک پیس ہوگا، سیٹسفیکشن ہوگی، اور زندگی کے اندر ایک کیف ہوگا، ایک سرور ہوگا، دال روٹی بھی آپ کو بڑا مزہ دے رہی ہوگی۔ اور جب آپ فطرت کے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہوں گے، پھر چاہے آپ محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد انواع و اقسام کے کھانے ہیں، ہر قسم کی لگژریز بھی آپ کو مہیا ہیں، تب بھی یہ چیزیں زندگی کے اندر نہیں ہوں گی۔ ان کی جگہ پر ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگا، پریشانیاں ہوگی، الجھنیں ہوں گی، کلفتیں ہوں گی، زندگی وقتی لذتوں کے سہارے گزر رہی ہوگی۔ آج اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں زندگی فطری حدود سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ آپ اپنے کھانے پینے کے معاملات کو دیکھیں، جب ہم ڈبے کا دودھ پیتے ہیں تو کیا یہ دودھ اس دودھ کا مقابلہ کر سکتا ہے جو نیچرل انداز میں تازہ تازہ بھی اس کو نکالا گیا تھا؟ اس کے اوپر کتنے پروسیس ہوتے ہیں، جیسے جیسے یہ پروسیس میں سے گزرتا ہے، پروسیسنگ کے مراحل میں سے، ویسے ویسے وہ سمجھنے نیچر سے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سنگل مثال ہے۔ اس سنگل مثال پر قیاس کرتے ہوئے سینکڑوں ہزاروں باتیں آپ کے اپنے ذہن میں آ جائیں گی، خوراک کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، اللہ حاضر قیاس۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مٹی کے کچے مکانوں میں رہیں، وہ دور گزر گیا ہے، وہ ممکن نہیں ہے، مگر آج کے دور کے اندر بھی بتھیرا کچھ ممکن ہے۔ اگر ہم غور کریں، کئی معاملات کے اندر ہم اپنے آپ کو فطری حدود کے اندر لا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ غور کریں، صدیوں سے ایک مقولہ چلا آ رہا ہے، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ رات کو جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھ جانا، یہ ایک انسان کو ہیلدی ویلدی اینڈ وائز 3 تحفے دیتا ہے۔ اسے صحت مند بناتا ہے، اسے دولت مند بناتا ہے، اور اسے وائز عقل مند بناتا ہے۔ ہم سب لوگ صحت مند بننا بھی چاہتے ہیں، دولت مند بننا بھی چاہتے ہیں، اور عقل مند بننا بھی چاہتے ہیں، مگر کرتے کیا ہیں؟ فطرت کے اس اصول کو بھی اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ہم لوگ۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی رات 1-2 بجے سے پہلے تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، یعنی عادتیں اتنی بگڑ چکی ہوئی ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں کیا کروں اگر میں سونے کے لیے 10 بجے بستر پر اچھا پھر یہ وہ اصول ہے جس کو اسلام کی تائید بھی حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ مستقل سنت مبارکہ ہے، سوائے خاص مواقع کے حوالے سے عشاء کے بعد حضور علیہ السلام کا معمول یہی تھا، گفتگو کم کیا کرتے تھے اور سونے کی طرف مائل ہوا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ سونے کی طرف تیار اپنے آپ کو کیا کرتے تھے۔ مگر ہم کیا ہیں، عشاء کے بعد لوگوں کے دن کا آغاز ہوتا ہے اور رات 1 بج جائیں، 2 بج جائیں، 3 بج جائیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں
جن کی پوری رات ہی جاگتے گزرتی ہے، اس کے بعد صبح فجر کے وقت جب اذانوں کا وقت ہوتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں، اور پھر ظہر کے لگ بھگ انہوں نے اٹھ کر کوئی ناشتہ کرنا ہوتا ہے خیر سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی زندگی کے اندر کوئی کیف اور سرور کہاں سے آئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 21ویں صدی کے اندر اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے صدیوں پہلے والی سادگی کو اپنانا، لیکن کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہر اصول کو پامال کر کے ہی زندگی گزار رہے ہوں؟ چلو جس حد تک جہاں جہاں جس دائرے میں ممکن ہے اس حد تک تو فطرت کے دائرے میں آئیں، خوراک میں، لباس میں، رہائش میں، دیگر سارے معاملات کے اندر، سونے جاگنے میں۔ تو چلو جتنا ہم گوٹ ڈالیں گے، جتنا کچھ کر دیں گے، اپنے آپ کو فطرت کے اصولوں سے ہم آہنگ کر دیں گے، اتنا ہی زیادہ سکون ہماری زندگی کے اندر آتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔